قومی ٹیم کی ناکامیوں کی ہیٹ-ٹرک، نیوزی لینڈ سے مسلسل تیسرے ٹی20 میں 45 رن سے شکست۔ 225 رنز کے تعاقب میں قومی ٹیم 7 وکٹ پر 179 رنز بنا سکی۔ کیوی بلے باز فن ایلن کی 62 گیندوں پر 137 رنز کی طوفانی اننگز، 16 چھکے اور 5 چوکے لگائے۔ بابر اعظم 58 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ محمد نواز 28، رضوان 24، سائم ایوب 10، فخر زمان 19، اعظم خان 10 اور افتخار احمد صرف 1 رن بنا سکے۔ نیوزی لینڈ کو 5 میچوں کی سیریز میں 3-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دفتر خارجہ کی ایران کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کی یہ خلاف ورزی مکمل طور پر ناقابل قبول ہے، جو سنگین نتائج کا باعث بن سکتی ہے۔ خلاف ورزی کے نتیجے میں 2 معصوم بچے جاں بحق جبکہ 3 بچیاں زخمی ہوئیں۔ یہ غیر قانونی عمل پاکستان اور ایران کے درمیان رابطے کے متعدد چینلز کے موجود ہونے کے باوجود ہوا۔ پاکستان پہلے ہی تہران میں ایرانی وزارت خارجہ کے پاس شدید احتجاج درج کرا چکا ہے۔ مخصوص سیاسی جماعت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے انڈین اکاؤنٹس کے ساتھ مل کر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ایک مخصوص سیاسی جماعت اپنے مذموم عزائم کی خاطر ملک میں انتشار پھیلانے میں مصروف ہے۔ ملک کی خاطر انتشار کی سیاست کے بجائے پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کو ترجیح دی جائے گی۔ دفتر خارجہ کی ایران کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کی یہ خلاف ورزی مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ کے وقت کا شکریہ۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں ایران کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی؟ جی ہاں، یہ ایک بہت سیریس قسم کی وائلیشن ہے۔ دیکھیں، ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو وائلیٹ کیا گیا ہے، اور دیکھیں کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ تاریخی ریلیشنز رہے ہیں، لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس میں اپس اینڈ ڈاؤنس بھی ہم نے دیکھا ہے۔ اسپیشلی جب افغانستان کی سچویشن ہوئی تو ایران نے اپنا ایک ڈفرینٹ سٹینڈ لیا تھا، وہ نارتھرن الائنس کے ساتھ کھڑا رہا جب پہلی دفعہ طالبان کی حکومت آئی تھی، اور جب اشرف غنی اور کرزئی کی حکومت تھی تو وہ ان کو سپورٹ کرتا رہا اگینسٹ پاکستان۔ اور پھر یہ تنظیم بنی تھی براس، جو انڈیا نے بنائی تھی، جس میں تمام بلوچ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کو اس پہ جمع کیا گیا تھا، اور وہ ایران سے بھی آپریٹ کرتے، تو ایران وہاں پہ ان کو سیف ہیونس دیتا رہا۔ اور بلوچستان میں جتنے حملے ہوئے جو آئدر یا وہ افغانستان سے ہوئے یا ایرانین سوائل اس کو یوز کرتے ہوئے، اس میں چائنیز کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ اور جو اسپیشلی جو میجر اٹیکس ہوئے تھے، نور محمد مسکنزئی جو فارمر چیف جسٹس ہیں بلوچستان ہائی کورٹ کے، وہ بی لینے کلیم کیا وہ ایران سے آئے تھے۔ نوشکی اور پنجگور میں ایف سی کیمپس پہ حملہ ہوا، وہ بھی بی ایل اے نے کلیم کیا وہ بھی ایران سے آئے تھے۔ اور کوسٹل ہائی وے پہ 2019 میں وہاں پہ افواج پاکستان کے لوگوں کو مارا گیا تھا، اور اس میں بھی 14 شہادتیں ہوئی تھی، وہ بھی ایران سے آئے تھے۔ اور پاکستان ان تمام کے ساتھ ثبوتوں کے ساتھ پروٹیسٹ کیا تھا۔ 2017 میں ان کا ایک ڈرون آیا تھا، پاکستان ایئر فورس نے ان کو وہ بھی مار گرایا تھا۔ پھر دیکھیں بی ایل اے، بی ایل ایف اے، بی آر اے یہ یہاں سے آپریٹ کرتے ہیں۔ زاہدان میں جو ان کا ایمبیسی ہے، جو قونصلیٹ ہے انڈین، وہاں سے وہ پاکستان کے خلاف آپریٹ کر رہے تھے۔ کلبھوشن یادیو ایران چابہار میں بیس آف آپریشن تھا، وہاں سے وہ بلوچستان کے خلاف آپریٹ کر رہا تھا، وہ بلوچستان میں پکڑا گیا تھا۔ اور دیکھیں ایران کو پھر اوپر سے مسئلہ یہ بھی ہے، گوادر کی ڈیولپمنٹ سے ان کی چابہار کی جو امپورٹنس تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو بہت ساری وہ چیزیں تھیں، اور انسٹیڈ آف کہ یہ پاکستان کو بتا دیں کہ سو اینڈ سو یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہے یا ایسی کوئی لوکیشن ہے، ڈپلومیٹک چینلز کو فالو کرتے ہیں، ملٹری چینلز کو فالو کرتے ہیں، تو وہ میرا خیال میں انہوں نے اپنے ایک انسٹیڈ آف فالوئنگ جو صحیح راستہ تھا انہوں نے یہ اسٹرائک کی ہیں۔ تو میرا خیال میں پاکستان ریزروز دی رائٹ کہ وہ بھی ریسپونڈ کرے ایٹ اے ٹائم اینڈ پلیس آف اٹس اون چوزنگ، کیونکہ ہم نے انڈیا کو معاف نہیں کیا ہے، تو میرے خیال میں ایران کی پھر کوئی اسٹینڈنگ بنتی نہیں ہے۔ میرے خیال میں ایران کا اپنا اس میں نقصان ہوگا ان دا لانگر رن میں، کیونکہ آلریڈی دے آر ان پریشر، آئسولیشن ہے، مڈل ایسٹ میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے وہ بھی پریشر ہے۔ تو میرے خیال میں ایران کو ایسے کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا چاہیے تھا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے وقت دیا، آپ کا شکریہ۔ الیکشن کرانا آئینی ذمہ داری ہے جو 8 فروری کو خوش اسلوبی سے انجام دیں گے۔ نگران وزیر اعظم کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا عوام کو ووٹ ڈالنے کا موقع فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہوگی، معاشرت کی بحالی اولین ترجیح ہے۔ آئی ایم ایف کی شرائط پوری کر رہے ہیں، مزید کہا پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے، خطے کی صورتحال میں پاکستان کا اہم کردار ہے۔
It's not about the current government that they have made a decision to deny that opportunity for the people of Pakistan to go into the elections and elect a mandated government for them. It was for all the legal and technical challenges which we were facing over there related to the electoral procedures and processes, and eventually we got over with them, and hopefully on the 8th of February Pakistan's people would be having this choice and they would exercise it. Primarily we are responsible for the security of the population of Pakistanis. The region's responsibility comes at a later stage. The American government is primarily responsible for the security of the American population, not of the entire global population. Yes, it does have a responsible role towards that, which everyone should play, but primacy and the importance which we assign to is the security of the Pakistani population. کوئٹہ میں زرغون روڈ پر ڈی اسپتال کے قریب کچرے کے ڈھیر میں دھماکہ، 9 افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق دھماکے میں زخمی ہونے والے راہگیر ہیں۔ دھماکہ کس نوعیت کا تھا، اس حوالے سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ ایم ڈی ٹراما سینٹر کے مطابق اب تک ٹراما سینٹر میں 9 زخمی لائے گئے ہیں، جن میں 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ مزید تفصیل جانیں گے اپنے نمائندے محمد اکرم سے۔ اکرم، بتائیے گا ابتدائی طور پر کیا معلومات مل سکیں؟ جی نبیلہ، ایسا ہے بالکل کوئٹہ کا یہ مشہور و معروف کاروباری علاقہ ہے زرغون روڈ، وہاں پر جو ہے نجی اسپتال کے قریب جو ہے اب سے کچھ دیر قبل ایک کچرا دان میں زوردار دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 9 افراد جس میں زخمی ہو گئے ہیں۔ جو پولیس نے اور وی ڈی ٹیم نے جو ہمارے ساتھ معلومات شیئر کی ہیں اس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ زرغون روڈ کے قریب نجی اسپتال کے جو ساتھ ہی کچرا دان تھا، وہاں پر جو ہے ایک دھماکہ خیز مواد جو ہے بلو ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 9 افراد اس میں زخمی ہو گئے ہیں۔ تمام زخمیوں کو سول اسپتال ایم ڈی ٹراما سینٹر کے مطابق بتایا جا رہا ہے منتقل کر دیے گئے۔ ایم ڈی ٹراما سینٹر ڈاکٹر ارباب کامران کا کہنا ہے کہ زرغون روڈ بم دھماکے میں زخمی ہونے والے افراد کو طبی امداد کے لیے یہاں پر جو ہے منتقل کر دیا گیا ہے، جن میں 2 بچے اور دیگر جو ہے بڑے عمر کے لوگ بھی شامل ہیں، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ دوسری جانب جو پولیس حکام نے ہمیں ورژن دی ہے اس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ زرغون روڈ پر ہونے والا دھماکہ خیز مواد کچرا دان میں چھپایا گیا تھا، جو صبح سویرے بلوک کیا گیا ہے، کیونکہ وہاں پر قریب ہی پولیس کی گاڑیاں وغیرہ بھی کھڑی ہوتی ہیں، اسکواڈ لگایا جاتا ہے، تو ممکن خدشہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انہیں نشانہ بنانے کے لیے یہ دھماکہ خیز مواد جو ہے کچرا دان میں چھپایا گیا تھا۔ تاہم جو زخمی ہیں انہیں ایم ڈی ٹراما سینٹر کے مطابق اسپتال میں مکمل طور پر ابتدائی طبی امداد دی جا رہی ہے۔ ٹراما سینٹر میں داخل ہونے والے زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے اور ٹراما سینٹر میں غیر ضروری ریسٹ سے بھی اجتناب کرنے کی ہدایت کی گئی۔ جو زخمی ہیں ان میں 2 زخمیوں کی جو حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جس میں 2 بچے زیادہ بری حالت میں وہاں پر زیر علاج ہیں۔ جی بہت شکریہ محمد اکرم۔ توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس بانی پٹائی اور بشرا بی بی پر آج فرد جرم عائد کی جائے گی۔ توشہ خانہ کیس میں آج مزید گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے۔ عدالت میں اب تک 12 گواہان اپنے بیانات قلم بند کروا چکے ہیں۔ توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر آج فرد جرم عائد کی جائے گی۔ توشہ خانہ کیس میں آج مزید گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف دائر درخواست پر سماعت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے۔ کیس میں نیب کو فریق بنایا ہے، یہ کیس ڈویژنل بینچ میں سنا جانا چاہیے۔ لطیف کھوسہ نے کہا جج محمد بشیر کی خاصیت ہے، ان کے پاس نواز شریف سے بانی پی ٹی آئی سب کے کیسز لگے ہوئے ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن نے لطیف کھوسہ کو ٹوک دیا، کہا جج محمد بشیر کی بات نہ کریں، وہ بار بار میری سفارش پر تعینات ہوئے ہیں۔ عدالت نے اپیلوں پر ڈویژن بینچ بنانے کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھیجوا دی۔ بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف درخواست پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدت میں نکاح کیس کی سماعت جسٹس طارق محمود جہانگیری نے بشرا بی بی کی درخواست چیف جسٹس کو بھجوا دی۔ اسی نوعیت کی ایک اور درخواست پہلے ہی چیف جسٹس کے بینچ میں زیر سماعت ہے، اس لیے یہ کیس بھی چیف جسٹس کو بھجوا رہے ہیں۔ عدالت بشرا بی بی کی جانب سے وکیل سلمان اکرم راجہ اور شعیب شاہین پیش ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدت میں نکاح کیس کی سماعت کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کا NA 163 فورٹ عباس میں پاور شو، امیر جماعت اسلامی سراج الحق انتخابی جلسے سے خطاب کریں گے۔ پنڈال سج گیا، کرسیاں، پارٹی پرچم اور بینرز لگا دیے گئے۔ تفصیل جانیں گے ندیم ظفر سے۔
بالکل، میں اس وقت موجود ہوں حلقہ این 163 ہرونہ بارو نجی سوسائٹی میں، جہاں پر جماعت اسلامی کے زیر اہتمام آج سیاسی شو کیا جا رہا ہے، جس میں صوبائی قیادت کے ساتھ ساتھ مرکزی امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ اس حوالے سے جلسہ گاہ میں تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ سٹیج بھی تیار ہو چکا ہے۔ سٹیج کی لمبائی 32 فٹ جبکہ چوڑائی 12 فٹ ہے اور اونچا 4 فٹ ہے۔ شہر بیر میں سراج الحق کی آمد کے استقبالیہ بینر بھی لگا دیے گئے ہیں، جبکہ پنڈال کی بات کی جائے تو پنڈال پارٹی پرچم، بینر اور فلیکس سے بھی سجا دیا گیا ہے۔ پنڈال میں خواتین کا الگ سے انتظامات بھی کیا گیا ہے۔ انتظامیہ جلسہ گاہ کے مطابق 5000 سے زائد کرسیاں لگا دی گئی ہیں، جبکہ 10 سے 15000 کارکنان کی آج آمد بھی متوقع ہے۔ بات کی جائے سیکورٹی کی تو سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس کی جانب سے بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ 300 سے زائد اہلکار، ایلیٹ فورس و دیگر رضاکار ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ جی، لاہور ہائی کورٹ نے NH56 سے شیخ رشید کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ درست قرار دے دیا۔ جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے NH56 سے شیخ رشید کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی۔ پاکستان سے کلیشنکوف کلچر ختم کرنا ہوگا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس، اسکول اور بازار جاؤ تو لوگ کلیشنکوف لے کر کھڑے نظر آتے ہیں۔ ڈرتے ہیں تو گھروں میں رہیں، باہر اس لیے نکلتے ہیں کہ لوگوں کو ڈرایا جا سکے۔ چیف جسٹس نے کہا، کیسے پتا ہوگا کلاشنکوف والے دہشت گرد تھے یا کوئی اور تھے؟ اپڈیٹ کریں، پاکستان سے کلاشنکوف کلچر ختم کرنا ہوگا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے۔ وادی لیپا کے جنگلات میں 4 دن سے لگی آگ پر تاحال قابو نہیں پایا جا سکا۔ خشک سالی کی وجہ سے لگنے والی آگ سے ہزاروں قیمتی درخت جل کر خاکستر ہو گئے۔ پاک فوج، محکمہ جنگلات، پولیس، انتظامیہ، وائلڈ لائف، تجدید، بلدیاتی نمائندگان آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ آگ نے کئی کلومیٹر رقبہ جنگلات کا اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ آگ تیزی سے آبادی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وادی لیپا کے جنگلات میں 4 دن سے لگی آگ پر تاحال قابو نہیں پایا جا سکا۔ خشک سالی کی وجہ سے لگنے والی آگ سے ہزاروں قیمتی درخت جل کر خاکستر ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے لاہور میں مصنوعی بارش برسانے والی UAE کی ٹیم کے ارکان نے ملاقات کی۔ محسن نقوی نے UAE کی ٹیم کے تمام ارکان کا شکریہ ادا کیا، انہیں تعریفی سرٹیفکیٹس اور یادگاری شیلڈز دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، مصنوعی بارش برسانے کا کامیاب تجربہ لاہور سمیت پورا پاکستان ہمیشہ یاد رکھے گا۔ دنیا بھر میں لاہور کی پہلی مصنوعی بارش کو سراہا گیا۔ محسن نقوی نے کہا، دوبارہ مصنوعی بارش برسانے کے لیے بھی UAE کی پوری ٹیم تیار تھی، تاہم مطلوبہ بادل آئے اور نہ ہی موسم نے ساتھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ UAE کی ٹیم نے لاہور میں 2 ماہ قیام کیا، یہ باہمی تعلقات کی اعلیٰ مثال ہے۔ اس نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ express.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر۔